علماء کے ساتھ اور طلباء دین کے ساتھ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں اکٹھا کر دے۔ میں علماء کرام تو علماء کرام ہیں، میں طلباء دین کے بھی قدموں کی خاک کے برابر نہیں ہوں، ان سے بھی کم تر ہوں۔ یہی شیخ کا بڑا اعلیٰ ظرفی ہے کہ انہوں نے میرے بارے میں اتنے بڑے جملے کہے، مگر میں بہت ہی کم تر انسان ہوں، گنہگار ہوں، حقیر ہوں۔ اللہ تعالیٰ علماء کرام جو اصل علماء کرام ہیں، جو ہمارے اساتذہ ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھے، اور جو طلباء دین ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے لیے اور ہمیں ان کے لیے محبوب سے محبوب تر بنا دے، اور یہ محبت اللہ خالص اپنی رضا کے لیے کر دے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى واللہ بما تعملون خبیر۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، کبریائی، یکتائی، بادشاہی، شہنشاہی اور تمام قسم کی تسبیحات، تحمیدات، تمجیدات، تحلیلات اور تکبیرات صرف اور صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے لائق و زیبا ہیں، جو اس کل کائنات کا اکیلا ہی خالق، مالک، رازق، مشکل کشا، حاجت روا، داتا و دستگیر، غوث العظم، بگڑی بنانے والا، کھوٹی کھڑی کرنے والا، بیڑے پار لگانے والا، شفا دینے والا، عزتوں اور ذلتوں کا مالک اور اکیلا ہی اس پوری کائنات کا معبود برحق ہے۔ اس کی ذات، اس کی صفات میں کوئی اس کا ثانی، کوئی اس کا برابر، کوئی اس کا پارٹنر، کوئی اس کا شراکت دار نہیں ہے۔ حمد و ثنا کے بعد ان گنت لاتعداد درود و سلام ہو میرے اور آپ کے پیر و مرشد خاتم النبیین والمرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ پر۔ اپنی گفتگو کے آغاز سے پہلے ہی میں آپ کو سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرمان سناتے ہوئے چلوں۔ کون سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ یہ وہ مبارک ہستی اور مبارک شخصیت ہیں کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے عبداللہ آج مجھے قرآن سناؤ، میرا تمہاری زبان سے قرآن سننا میرا جی چاہتا ہے۔ وہ عظیم المرتبت ہستی وہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول کیا میں آپ کو قرآن سناؤں جبکہ آپ صاحب قرآن ہیں، آپ پر اللہ کا قرآن نازل ہوا ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آج میرا جی چاہتا ہے کہ میں کسی اور کی زبان سے قرآن سنوں جو رب نے مجھ پر نازل کی ہے۔ تو سورہ نساء کی آیات تلاوت کی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جن کی تلاوت کو سن کر کے آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے اور آپ کا چہرہ پر نور آپ کی آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں سے تر ہو گیا۔ جس ہستی کا قرآن اللہ کے نبی سننا پسند کریں کیا بڑی شان ہوگی ان کی۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت نے بندوں کے دلوں کی طرف دیکھا، ان اللہ نظر الی قلوب العباد، اللہ تعالیٰ نے بندوں کے دلوں کی طرف دیکھا، ان میں سے جو سب سے زیادہ عمدہ، سب سے زیادہ صاف، سب سے زیادہ پاکیزہ، سب سے زیادہ نفیس دل جس کا پایا اس ہستی کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے اس ہستی کو اپنی نبوت اور رسالت کے لیے منتخب کر لیا اور انہیں نبی اور رسول بنا کر کے انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث کر دیا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے دلوں کی طرف دیکھا تو جو دل قلب محمد کے بعد سب سے زیادہ نفیس تھے، سب سے زیادہ پاکیزہ تھے، سب سے زیادہ عمدہ تھے، سب سے زیادہ خوبصورت تھے، سب سے زیادہ جن کے اندر پاکیزگی اور طہارت تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے دل تھے۔ اللہ رب العزت نے انہیں اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے اور ان کو اللہ کے نبی کا وزیر بنانے کے لیے اللہ رب العزت نے ان کو منتخب کیا اور ان کا چناؤ کر لیا۔ یقاتلون علی دینہ، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لائے ہوئے دین کے لیے لوگوں سے لڑتے رہے، لوگوں سے قتال کرتے رہے،
لوگوں کے ساتھ لڑتے ہوئے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے رہے اور انہوں نے کسی بات کی پرواہ نہیں کی، اپنا کوئی نقصان بھی خاطر خواہ نہیں لایا۔ انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ محمد رسول اللہ کے دین کو بچانا ہے، اللہ کے نبی کے دین پر جان لگتی ہے تو جان لگا دو، مال لگتا ہے تو مال لگا دو۔ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جس طرح نبوت اور رسالت کوئی کسبی چیز نہیں ہے کہ انسان محنتوں کے ساتھ، عبادتوں کے ساتھ، ریاضتوں کے ساتھ، زہد کے ساتھ، ورع کے ساتھ، تقویٰ کے ساتھ دن رات اللہ کی بندگی کرتے ہوئے، راتوں کو مصلے پر سجدہ ریز ہوتے ہوئے، دن میں بھوک اور پیاس کو برداشت کر کے وہ روزے رکھ کر کے نبوت اور رسالت کے درجے پر فائز ہو سکتا ہے، تو ایسا کبھی نہیں ہے۔ یہ نبوت اور رسالت وحبی ہے، اللہ کی عطا ہے، اللہ نے جنہیں عطا کرنی تھی سو انہیں عطا کر دی، یہ کوئی محنت سے حاصل کی جانے والی چیز نہیں ہے۔ اسی طرح صحابیت بھی ایک ایسا شرف ہے کہ جو کسبی نہیں ہے کہ کوئی بندہ عبادتوں اور ریاضتوں کے ذریعے صحابی رسول بن جائے، بلکہ یہ بھی نبوت اور رسالت کی طرح وحبی ہے، اللہ کی عطا ہے۔ یہ سعادت بزور بازو نیس، یہ کسی بازو میں طاقت نہیں ہے کہ وہ صحابی رسول کا شرف حاصل کر سکے، اللہ نے جن کو دینا تھا ان کو دے دیا۔ آپ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک قول سے ہی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا کس قدر مقام اور مرتبہ ہے اور کس قدر ان کا شرف ہے، کس قدر ان کی عزت و عظمت اور برتری ہے۔ یہ بڑی عظیم جماعت ہے کہ جن کے دلوں کا امتحان اللہ نے خود لیا ہے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کا امتحان اللہ نے لیا ہے تقویٰ کے لیے، اور اللہ نے ان کے دلوں کو تقویٰ کے لیے مفید اور موزوں پایا ہے۔ لہم مغفرۃ و اجر عظیم، اللہ نے مغفرت کے اور بہت بڑے اجر کا ان سے وعدہ کیا ہے۔ اس عظیم جماعت میں سے ایک عظیم ہستی کا نام سیدنا معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہما ہے، اور یہ معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ اکرام میں سے وہ ہستی ہیں جو صحابہ اکرام کی اس عمارت کے ایک ایسے ستون کا نام ہے کہ جس ستون کو جنبش دی جائے، جس ستون کو حرکت دی جائے، جس ستون کو ہلایا جائے تو صحابہ کی پوری عمارت ہل جاتی۔ اور یہ وہ عظیم المرتبت ہستی ہے کہ جو صحابہ اکرام کے لیے ایک آڑ اور ایک پردے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جس نے اس پردے کو پھاڑنے کی کوشش کی، جس نے اس پردے کو چاک کرنے کی کوشش کی، اس کی زبان سے نہ ابو بکر بچ سکتا ہے، نہ عمر بچ سکتا ہے، نہ عثمان بچ سکتا ہے، نہ امی عائشہ بچ سکتی ہے، نہ اماں حفصہ بچ سکتی ہے، نہ بڑا صحابی بچ سکتا ہے، نہ چھوٹا صحابی بچ سکتا ہے۔ اس کے نزدیک نہ فتح مکہ سے پہلے والا بچ سکتا ہے، نہ فتح مکہ کے بعد والا بچ سکتا ہے۔ یہ ستر ہے، یہ پردہ ہے۔ اس پردے کو جس نے چاک کیا ہے پھر اس کی زبان بے لگام ہوئی ہے، اس کی زبان پھر شتر بے مہار ہوئی ہے۔ یہ وہ عظیم المرتبت ہستی ہے۔ ان کی فضیلت کے لیے اگر قرآن مجید کا آپ مطالعہ کریں تو اللہ رب العزت سورہ حدید میں فرماتے ہیں لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، تم میں سے وہ لوگ برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اپنے مال کو خرچ کیا، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے قتال کیا، یہ برابر سارے نہیں ہو سکتے۔ جس نے بھی خرچ کیا، جس نے بھی اپنا اللہ کے راستے میں قتال کیا، یہ سارے برابر نہیں ہو سکتے۔ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، جن لوگوں نے مکہ کے فتح ہونے سے پہلے مشکل حالات میں، تنگدستی کے ایام میں، فقر و فاقہ کے ایام میں، اجنبیت کے ایام میں، غربت کے ایام میں، مفلوق الحالی کے ایام میں، مکہ کی سرزمین پر نہتے اور بے سر و سامانی کے عالم میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا، اللہ کے نبی پر مال لگایا، اللہ کے نبی کی خاطر مارے کھائی ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مل کر کے دشمن کے خلاف میدان جہاد میں اترے
میدان کارساز میں اترے ہیں، جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، اپنا مال پیش کیا ہے، اپنے بچے پیش کیے ہیں، اپنی بیویوں کو بیوہ کیا ہے، اپنے بچوں کو یتیم کیا ہے۔ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، مکہ کے فتح ہونے کے بعد جو اسلام لائے یہ پہلے والوں کا درجہ ان بعد والوں کے مقابلے میں بہت بلند ہے، بہت بلند ہے، یہ مشکل کے ساتھی تھے۔ لیکن اس آیت کریمہ کا اگلا ٹکڑا جو کہتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور قیامت تک آنے والے محمد الرسول اللہ کے امتیوں اس بات کا دھیان رکھنا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں رب تو یہ کہہ رہا ہوں فتح مکہ سے پہلے خرچ کرنے والے، فتح مکہ سے پہلے جہاد کرنے والے، ان کا درجہ بڑا بلند ہے ان کے مقابلے میں جو فتح مکہ کے بعد اسلام لائے، فتح مکہ کے بعد اسلام کے لیے مال خرچ کیا، فتح مکہ کے بعد جہاد کیا، یہ بعد والوں سے پہلے والے اجر کے اعتبار سے، درجے کے اعتبار سے بہت بلند ہے۔ کہیں تمہارے دلوں میں یہ خیال نہ آئے کہ بعد والے تو پھر کسی کام کے نہیں ہیں، تمہاری زبانیں پھر بے لگام ہو جائیں، تم شتر بے مہار ہو جاؤ، تمہارے جو جی میں آئے تم ان بعد والوں کے بارے میں کہہ ڈالو۔ یاد رکھو میں رب الرحمان اسی آیت میں تمہیں یہ بات بتاتا ہوں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ان میں سے ہر ایک کے ساتھ ہم نے حسنہ کا وعدہ کیا، حسنہ کا وعدہ کیا ہے۔ اور معلوم ہے حسنہ کس کو کہتے ہیں؟ سورہ یونس پڑھیے، لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ، اللہ سورہ یونس میں فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے دنیا کی زندگی میں نیکی کا راستہ اختیار کیا، جنہوں نے دنیا کی زندگی میں اللہ کی بندگی بجا لی، جنہوں نے دنیا کی زندگی میں اچھے اعمال کی روش اختیار کی، جنہوں نے دنیا کی زندگی میں خیر اور بڑائی کے کام کیے، الحسنہ ان کے لیے کیا ہے؟ حسنہ ہے، وزیادہ اور زیادہ بھی ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں حسنہ کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں حسنہ سے مراد اللہ کی جنت ہے، وزیادہ سے مراد اس جنت میں اللہ رب العزت کا دیدار ہے۔ حسنہ سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی جنت ہے، اور زیادہ سے مراد کیا ہے؟ اللہ جس جنت کے اندر اپنے پیاروں کو اپنا دیدار کروائیں گے۔ تو پہلا معنی یہ ہوا کہ اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ فتح مکہ سے پہلے والے ہوں یا فتح مکہ سے بعد والے ہوں، امیر معاویہ ہو، ابو سفیان ہو یا دیگر صحابہ اکرام ہو، ان سب کو میں نے جنت دینے کا وعدہ کیا۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اگر اس کا معنی آپ کریں کہ حسنہ کا معنی بلائی ہے، خیر ہے، نیکی ہے، اچھائی ہے، تو پھر سورہ انبیاء کی طرف چلیے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں نیکی کا انجام بھی کیا ہوتا ہے؟ جنت۔ نیکی کا انجام جنت ہوتا ہے۔ ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنها مبعدون، بے شک وہ لوگ جنہوں نے دنیا کی زندگی میں بھلائی کے کام کیے، خیر کے کام کیے، ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کیے، اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے قیامت کے دن سبقت لهم من الحسنى، ہمارے ہاں ان کے لیے لکھ دیا گیا ہے۔ کیا لکھا گیا ہے؟ اولئک عنہا مبعدون، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں جہنم سے دور کر دیا گیا ہے، جہنم سے دور کر دیا گیا ہے۔ اللہ کتنا دور کیا ان کو جہنم سے؟ اللہ کا قرآن سورہ انبیاء کہتی ہے لا یسمعون حسیسہا، اتنے جہنم سے دور کر دیے گئے ہیں کہ جنت میں یہ بیٹھے ہوں تو انہیں جہنم کی آہٹ بھی سنائی نہیں دے گی، اتنے دور کر دیے گئے۔ تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے جو جنت دینی ہے اس جنت میں جہنم کی آہٹ بھی نہیں سنی جائے گی، اور دنیا والے اللہ تو کہے معاویہ جنتی ہے، اور آج دنیا میں معاویہ کا ایمان ڈسکس کیا جائے، اس سے بڑا بدبختی، اس سے بڑی بدنصیبی، اس سے بڑا قسمت کا مارا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کہے کہ میں معاویہ کو وہ جنت دوں گا جس جنت میں بیٹھ کر جہنم کی آہٹ بھی نہ سنے گا، اور یہ بدبخت کہتا ہے کہ معاویہ ایماندار نہیں تھا۔ دوسری دلیل قرآن مجید سیدنا معاویہ کی فضیلت کو بیان کرتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔
وہ لوگ کہ جو ایمان لانے میں سبقت لے گئے، سابقون الاولون بنے، من المہاجرین، وہ مہاجرین کے گروہ سے ہوں، والانصار یا انصار کے گروہ سے ہوں، اور ان کے ساتھ ساتھ والذین اتبعوہم بإحسان، ان سابقون الاولون من المہاجرین والانصار کی اتباع کرنے والے، نیکی کے کاموں میں جو ان کے پیچھے آئیں گے، اللہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی۔ اللہ تو معاویہ سے راضی ہے۔ سابقون الاولون من المہاجرین والانصار کی اتباع میں اسلام لانے والے، ان کی ایمان میں پیروی کرنے والے، نیکی میں پیروی کرنے والے، فتح مکہ کے بعد کے جو صحابہ ہیں، اللہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ تیسری دلیل، فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین ہوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ غزوہ حنین میں ابو سفیان بھی تھے، سیدنا معاویہ بن ابو سفیان بھی تھے، سیدنا معاویہ کے بھائی ابو سفیان کے بیٹے یزید بن ابو سفیان بھی تھے، تینوں باپ بیٹا حنین کے میدان میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جہاد میں شریک تھے۔ مسلمانوں کو تھوڑا سا لگا کہ اب تو ہم تعداد میں بہت زیادہ ہیں، اب ہم دشمن پر غلبہ پا لیں گے، تھوڑی سی یہ بات ان کے دل میں پیدا ہوئی، فتح شکست میں بدلی، اور پھر اس کے بعد دوبارہ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو دوبارہ فتح یاب کیا، اور اللہ نے قرآن میں یہ آیت بھی نازل کی ہے، ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، پھر اللہ نے سکینت نازل کی اپنے رسول پر اور رسول پر ایمان لانے والے مومنین پر۔ اللہ جس میدان حنین میں سکینت نازل کر رہا تھا، اس میدان میں محمد الرسول اللہ پر ایمان لانے والے، جہاں ابو بکر و عمر و عثمان و علی موجود تھے، اس میدان کارزار میں سیدنا معاویہ بھی تھے، سیدنا معاویہ کے بھائی یزید بن ابو سفیان بھی تھے، دونوں بھائی میدان جہاد میں شریک تھے۔ اللہ تو کہتا ہے ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، پھر اللہ نے اپنے رسول پر سکینت اتاری اور مومنین پر بھی سکینت اتاری۔ اللہ تو معاویہ پر سکینت اتارے اور یہ بدبخت کہے کہ معاویہ کا ایمان ڈسکس ہونا چاہیے، معاویہ کے ایمان میں یہ تشکیک پیدا کرتا پھرے۔ ڈھیروں آیتیں اس پر پیش کی جا سکتی ہیں قرآن مجید کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ میں دو حدیثیں آپ کے سامنے رکھ کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، سورہ یونس میں، سورہ توبہ میں، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، اے پیغمبر اپنے ان صحابہ سے ان کے مالوں میں سے زکوٰۃ صدقات وصول کریں، ان سے لیں آپ، تطہرہم وتزکیہم، تاکہ آپ ان کے مال کو اور ان کو آپ پاک کر دیں، صاف کر دیں، ستھرا کر دیں، ان سے مال بھی لیں بطور صدقہ کے، بطور زکوٰۃ کے، وہ وصول بھی کریں تاکہ ان کا مال پاک ہو جائے، تاکہ صاف ستھرا ہو جائے، مال کا تزکیہ ہو جائے۔ لیکن ساتھ ساتھ پیغمبر میں آپ کو اس بات کا حکم دیتا ہوں، وصلی علیہم، اپنے ان ماننے والے پیاروں، جانثاروں، وفاداروں کے لیے اللہ کے دربار میں دعا بھی کریں گے۔ ان صلاتک سکن لہم، اے پیغمبر آپ کی دعا ان کے لیے باعث تسکین ہوگی، سکون کا باعث ہوگی۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ کیا کہتے ہیں، آپ دعا کریں، آپ کی دعا ان کے لیے کیا ہوگی، باعث سکون ہوگی، باعث راحت ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن صحابہ کے لیے دعائیں کی ہیں، ان صحابہ اکرام میں سے سیدنا معاویہ بن ابو سفیان بھی اس فہرست میں شامل ہے۔ اور ایک دفعہ دعا نہیں، ایک دعا تو آپ نے یہ کی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدہ واہد بہ ولا تعذبہ، اے اللہ معاویہ کو ہدایت یافتہ بنا دے۔ یہ کون دعا کر رہا ہے؟ وہ پیغمبر دعا کر رہے ہیں جنہیں اللہ کہتے ہیں وصلی علیہم، آپ اہل ایمان کے لیے دعا کریں، ان صلاتک سکن لہم، بے شک آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا باعث ہے۔ پیغمبر کی
زبان کھلی ہے جہاں دیگر صحابہ کے لیے فردن فردن دعائیں کی ہیں، معاویہ بن ابو سفیان کے لیے بھی دعا کی ہے، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدہ بہ ولا تعذبہ، اللہ معاویہ بن ابو سفیان کو ہدایت یافتہ بنا دے، اے اللہ اس کو ہدایت کا ذریعہ بنا دے، اللہ اس کو ہدایت دے دے، اللہ اس کے ذریعے انسانیت کو ہدایت دے دے، ولا تعذبہ، اللہ معاویہ بن ابو سفیان کو عذاب نہ دینا۔ اللہ کے پیغمبر دعا کر رہے ہیں، پیغمبر جس کے لیے ہادی بننے کی دعا کرے، ہدایت یافتہ بننے کی دعا کرے، ہادی بننے کی دعا کرے، اس کے ذریعے انسانیت کے لیے ہدایت کی بھیک مانگے اور اللہ سے کہے اللہ ولا تعذبہ، اللہ اس کو عذاب نہ دینا۔ آج 1400 سال بعد اس شخصیت کا ایمان ڈسکس کیا جائے، اس شخصیت پر تبرہ بازی کی جائے، اس شخصیت کے خلاف زبان درازی کی جائے، اس شخصیت کے ایمان کے بارے میں تشکیک پیدا کی جائے، لوگوں میں شبہات پیدا کیے جائیں۔ اور دوسری دعا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی، اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب، اے اللہ اس معاویہ کو کتاب کا علم سکھا دے، اس کو حساب کا علم سکھا دے، اے اللہ وقہ العذاب، اللہ اس کو عذاب سے بچا دے۔ الکتاب کہا ہے، الکتاب اللہ رب العزت کی کتاب قرآن مجید ہے، اللہم علمہ الکتاب۔ اگر کتاب سے مراد لکھنا پڑھنا جاننا ہوتا تو معاویہ بن ابو سفیان تو وہ ہستی ہے جو قریش کے لوگوں میں سے جو 17 افراد تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ پورے قریشیوں میں کتنے لوگ تھے لکھنا پڑھنے جاننے والے؟ 17 افراد۔ ان 17 افراد میں معاویہ بن ابو سفیان بھی تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ اسی لیے تو عبداللہ بن عباس نے گواہی دی، کان یکتب الوحی، کہ یہ معاویہ بن ابو سفیان جب فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وحی کو لکھا کرتے تھے، یہ لکھنا جانتے تھے۔ یہاں پڑھنے لکھنے والی بات نہیں ہے، اللہم علمہ الکتاب، اللہ اس کو کتاب کا علم سکھا دے، یعنی کتاب و سنت کا علم سکھا دے، اس کو حساب کا علم سکھا دے، اس کو اپنے عذابوں سے بچا لے۔ اللہ کے پیغمبر تو کتاب و سنت کے علم کی دعا کریں، اور پھر آپ سوچئے اللہ نے کتاب و سنت کا کیسا علم دیا تھا۔ صحیح بخاری ہے، اور صحیح بخاری کے اندر ابن ابی ملیکہ کی روایت، سیدنا معاویہ بن ابو سفیان کو دیکھا کہ وہ عشاء کی نماز کے بعد ایک وتر پڑھتے ہیں، ایک وتر، 3 نہیں، ایک وتر پڑھتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس جو خبر الامہ ہے، بہت بڑے مفسر قرآن ہیں، جن کے لیے خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی ہے علم کی، وہ عبداللہ بن عباس کو غلام جا کر کہتا ہے آپ معاویہ بن ابو سفیان کا معاملہ نہیں دیکھتے؟ وہ ایک وتر پڑھتے ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر ہی 2 الفاظ ہیں، ایک لفظ یہ ہے، ایک جملہ یہ ہے، اصحابہ فإنہ فقیہ۔ یہ معاویہ بن ابو سفیان جو کر رہا ہے درست کر رہا ہے، اس لیے کہ فإنہ فقیہ، یہ اہل بیت کا سرخیل کہہ رہا ہے، عبداللہ بن عباس کہہ رہا ہے، خبر الامہ کہہ رہا ہے، اللہ کے نبی کے چچا عباس بن عبد المطلب کا بیٹا کہہ رہا ہے، وہ شخصیت کہہ رہی ہے جن کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی شورا کی مجلس میں بطور منبر کے بٹھایا کرتے تھے۔ وہ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں معاویہ کو چھوڑ دے، جو کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے، صحیح کر رہا ہے، فإنہ فقیہ، کہ وہ فقیہ ہے۔ اور فقیہ کس کو کہتے ہیں؟ جو دین کی سمجھ بوجھ رکھتا ہے، جو دین کا فہم رکھتا ہے، جو دین کی فراست رکھتا ہے، جو گہرائی کے ساتھ دین کے علم کو جاننے والا ہوتا ہے۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے جو کتاب و سنت کی فقاہت رکھتا ہو، جو کتاب و سنت کا فہم رکھتا ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اللہ دین کی فقاہت عطا کرتے ہیں۔ اور عبداللہ بن عباس کیا کہتے ہیں معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے بارے میں؟ انہ فقیہ، یہ فقیہ ہے۔ اور دوسرے الفاظ ہیں قد صحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بات نہ کر، چھوڑ دیں ان کو، جو کر رہے ہیں درست کر رہے ہیں، اس لیے کہ قد صحب رسول اللہ، وہ رسول اللہ کے صحابی ہیں۔
رسول اللہ کے صحابی ہیں، اور میں کہتا ہوں معاویہ بن ابو سفیان کی شان میں کوئی ایک حدیث بھی نہ ہو، ایک حدیث بھی نہ ہو، ہم کہتے ہیں صرف شرف صحابیت ہی کافی ہے، شرف صحابیت ہی کافی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آخری حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح بخاری کے حدیث، اول جیش من امتی یغزون البحر فقد اوجبوا، میری امت کا پہلا لشکر جو باہر میں سمندر میں جہاد کرے گا، فقد اوجبوا، اس نے اپنے لیے واجب کر لی، کیا چیز واجب کر لی؟ اللہ کی جنت کو واجب کر لی۔ اور سب سے پہلے اسلامی بحری بیڑا بنانے والا معاویہ بن ابو سفیان ہے۔ حضرت عمر سے اجازت مانگتے رہے، مجھے اجازت دیں، یہ جو قبرص کا جزیرہ ہے، جزیرہ قبرص، میں اس کو فتح کرنا چاہتا ہوں۔ سیدنا عمر کہنے لگے حالات دوست نہیں، سمندر کی تلاطم خیز موجوں میں اور اس کی طغیانی میں دشمن کا مقابلہ کرنا یہ بہت مشکل کام ہے، لہذا آپ نے اجازت نہیں دی۔ سیدنا عثمان کا دور آیا اور سیدنا عثمان کے دور میں آپ نے بڑی شد و مت کے ساتھ اجازت مانگی، سیدنا عثمان نے اجازت دے دی، اور یہ جزیرہ قبرص انتہائی حسین، انتہائی سرسبز و شاداب، انتہائی زرخیز، اور اگر آپ شام کی جانب سے اور مصر کی جانب سے اگر آپ اس کو دیکھیں تو یورپ اور روم یعنی کی جانب سے فتح کرنا، یوں سمجھیں کہ یہ فتح کا دروازہ تھا، اگر یہ دروازہ کھل جاتا تو علاقوں پہ علاقے فتح ہو جاتے۔ اس لیے سیدنا معاویہ بن ابو سفیان نے حضرت عمر سے اجازت مانگی، آپ نے حالات کی نزاکت کی وجہ سے اجازت نہیں دی۔ سیدنا عثمان کا دور آیا، آپ نے اجازت لی، اور 500 جہازوں اور کشتیوں کے ساتھ اسلامی بحری بیڑا لے کر کے قبرص کی طرف بڑھے۔ جب اہل قبرص نے دیکھا کہ معاویہ بن ابو سفیان اتنا بڑا لشکر 500 جہازوں کو لے کر لنگر انداز ہونے جا رہا ہے، انہوں نے فوراً آپ سے صلح کر لی اور کچھ عرصے کے بعد عہد شکنی کی اور رومیوں کو مدد فراہم کی سیدنا معاویہ کے مقابلے میں، اور پھر سیدنا معاویہ بن ابو سفیان نے اس قبرص کو فتح کیا، اور پھر اس کے بعد پے در پہ آپ نے حملے کیے اور علاقوں پر علاقے فتح کیے، یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ سیدنا عمر پہلے سے معاویہ بن ابو سفیان کے بارے میں یہ کہہ چکے تھے، جب اہل شام نے کہا تھا کہ کیسو کسرا کا روب، ان کا دبدبا، ان کی قوت، ان کی طاقت، ان کی جنگی صلاحیتیں، تو سیدنا عمر نے اہل شام سے کہا تھا تم کیسر و کسرا کی باتیں کرتے ہو، ان کے جاہو جلال کی باتیں کرتے ہو، ان کے روب اور دبدبے کی باتیں کرتے ہو، ان کی طاقت اور قوت کی باتیں کرتے ہو، ان کی جنگی ساز و سامان کی باتیں کرتے ہو، ان کی جنگی صلاحیتوں کی باتیں کرتے ہو، جبکہ میں نے تمہیں ایک انتہائی باروب شخصیت معاویہ بن ابو سفیان کی صورت میں تمہیں گورنر دیا تمہیں، یعنی کیسر عمر کی نگاہ میں کیسر و کسرا کا وہ روب نہیں تھا جو معاویہ بن ابو سفیان کا روب تھا۔ ایسی عظیم المرتبت ہستی جس نے اسلام کے لیے خدمات کی ہوں، جنہوں نے اسلامی بحری بیڑا بنایا ہو، جنہوں نے نیوی کی فوج بنائی ہو، جنہوں نے نیول کے لیے جو بحری بحروں کے اندر سمندروں میں جہاد کرنے کے لیے، جنگیں کرنے کے لیے جو آلات ایجاد کیے، سب سے پہلے اسلامی بحری بیڑا بنانے والا، اسلام کو تقویت دینے والا، 64 لاکھ مربع میل پر اسلامی حکومت کا جھنڈا لہرانے والا، اسلام کی حکومت کو مضبوط کرنے والا، 20 سال شام کا گورنر رہنے والا، 20 سال تنے تنہا اسلامی پوری سلطنتوں کا مالک اور حکمران، جس کی حکمرانی میں ایک قطرہ بھی خون کا 20 سالوں میں نہیں بہا، آج اس شخصیت کا ایمان ڈسکس کیا جائے، آج اس شخصیت کے بارے میں تشکیک پیدا کی جائے، آج اس شخصیت کے بارے میں شبہات پیدا کیے جائیں۔ اب یہ شبہات پیدا کیوں کرتے ہیں؟ اس کی ایک وجہ، میں آخری بات کرنے لگا ہوں، امام ابو زرع الرازی رحمہ اللہ تعالی جو بہت بڑے محدث تھے، امام تھے، وہ فرمایا کرتے تھے اذا رأیتم الرجل، جب تم کسی بندے کو دیکھو، ینتقص احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ محمد الرسول اللہ کے 10 صحابہ نہیں، 20 نہیں، 50 نہیں، 1000 نہیں، لاکھ نہیں، ایک صحابی کی بھی تنقیص کرتا ہو، تحقیر کرتا ہو، تضحیق کرتا ہو، توہین کرتا ہو، زبان تان کو دراز کرتا ہو، فَاعْلَمْ أَنَّهُ زِنْدِيقٌ، جان لو کہ وہ بندہ زندیق ہے،
وہ بھلے وہ نماز پڑھتا ہو، وہ روزے رکھتا ہو، وہ زکات دیتا ہو، وہ حج کرتا ہو، وہ عمرہ کرتا ہو، وہ تمہاری صفوں میں کھڑا ہو، فَاعْلَمْ أَنَّهُ زِنْدِيقٌ، یہ قول آج کے مولوی کا نہیں، یہ بہت بڑے محدث امام ابو زرع رازی کا قول ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اذا رأيتم الرجل ينتقص احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَاعْلَمْ أَنَّهُ زِنْدِيقٌ، ایک صحابی کے بارے میں برا بھلا کہتا ہو، تنقیص کرتا ہو، سمجھ لو کہ بندہ زندیق ہے۔ وَذَلِكَ أَنَّ الرَّسُولَ صلی اللہ علیہ وسلم عندنا حق والقرآن حق، ہمارے نزدیک اللہ کے رسول بھی حق ہے، اللہ کا قرآن بھی حق ہے۔ وَإِنَّمَا أَدَّى إِلَيْنَا هَذَا الْقُرْآنَ وَالسُّنَنَ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دین، یہ قرآن، یہ محمد رسول اللہ کی حدیث، یہ سنت ہم تک پہنچانے والے کون ہیں؟ صحابہ، ہم تک پہنچانے والے۔ وَإِنَّمَا يُرِيدُونَ أَن يُجَرِّحُوا شُهُودَنَا، اور یہ زندیق چاہتے ہیں کہ ہماری جو گواہیاں ہیں جن کے ذریعے اسلام پہنچا ہے ان گواہوں کو مجروح کر دیں۔ جب گواہ مجروح ہو جائیں گے تو اسلام کی عمارت زمین بوس ہو جائے گی، یہ نور بجھ جائے گا۔ اور میں ایک بات کہا کرتا ہوں، تم لاکھ جتن کر لو، تم لاکھ کوشش کر لو، نہ صحابہ کی گواہیاں مجروح ہو سکتی ہیں، نہ صحابہ مجروح ہو سکتے ہیں، اور نہ اسلام کا یہ نور بجھ سکتا ہے۔ جو معاویہ پر بولے گا، جو معاویہ پر زبان تان کو دراز کرے گا، یاد رکھ لے وہ زندیق ہے، وہ اللہ کی کتاب کا بھی دشمن ہے، وہ محمد رسول اللہ کی حدیث کا بھی دشمن ہے۔ اور آخری بات جو میرے پیارے دوست سردار جماد علی خان صاحب نے ایک پوسٹ لگائی تھی، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ بنی الاسلام علی 5، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اسلام کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ہے، نماز کے قائم کرنے پر ہے، زکوٰۃ دینے میں ہے، حج کرنے میں ہے، روز رمضان کے روزے رکھنے میں ہے، اور ان 5 ارکان کی بنیاد اصحاب محمد پر ہے۔ اصحاب محمد کو نکال دیں تو یہ دین ہم تک کیسے پہنچا؟ لہٰذا اگر آپ نے اسلام کی بنیادوں کو بچانا ہے تو اسلام کی بنیادوں کو بچانے کے لیے ضرور ہے اصحاب محمد کا دفاع کیجیے۔ اگر ہماری زندگی میں اصحاب محمد کی محبت نہیں، اصحاب محمد کا دفاع نہیں، ہم کبھی بھی اسلام کی بنیادوں کا دفاع بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالی ہمیں دشمنوں کے شر سے محفوظ فرمائے۔ جو فنڈ لے کر کے صحابہ کی بارے میں تشکیک اور شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں، اور جو نادانی اور ناسمجھی اور بے علمی میں کرتے ہیں، ہم سب کے لیے دعا گو ہیں، اللہ سب کو ہدایت عطا کر دے، اللہ ان کو سیدھے راستے کی رہنمائی دے دے۔ اللہ تعالیٰ صحاب محمد کی پیار محبت اور پیار ہمارے دلوں میں پیدا کر دے۔ اللہ جب تک زندہ رکھے اصحاب محمد اور اہل بیت کی محبت میں زندہ رکھے، اور جس دن ہمارا خاتمہ ہو ہمارے دل میں اصحاب پیغمبر کی محبت بھی ہو، آل رسول کی محبت بھی ہو، نہ آل رسول میں سے کسی کا بغض ہو، نہ اصحاب محمد میں سے کسی کا بغض ہو۔ اللہ جب اس دنیا سے لے کے جائے تو ہماری زبانوں پر یہ جملہ جاری ہو، ان اصحاب محمد کے لیے بھی، اہل بیت کے لیے بھی، اور ان کے بعد آنے والے تمام مومنین کے لیے بھی، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ اس دعا کو پڑھیں ذرا، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم۔ اے ہمارے رب، ہمیں بھی معاف کر دے، ہمارے ان بھائیوں کو معاف کر دے کہ جو ایمان میں ہم سے سبقت لے گئے۔ ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے ذرہ برابر بھی کینہ پیدا نہ کرنا، میل پیدا نہ کرنا۔ ربنا، اے ہمارے رب، انک رؤوف الرحیم، بے شک تو بہت ہی شفقت کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پڑھیے ایک دفعہ اس دعا کو پھر، تاکہ یہ یاد ہو جائے۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم۔ اللہ ہمارے دلوں کو کینہ سے، عداوت سے، بغض سے، میل سے پاک اور صاف کر دے۔ چاہے ایک عام مسلمان کے بارے میں یہ میل نہیں ہونی چاہیے، کجا یہ کہ ان پاک اور مبارک ہستیوں کے بارے میں ہمارے دلوں میں کینہ اور بغض اور عداوت اور نفرت پیدا ہو جائے۔ اللہ ایسے بغض سے ہماری حفاظت فرمائے۔ جو گزر گئے ان کے بارے میں بھی، جو آج موجود اہل ایمان ہیں ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو پاکیزہ اور صاف کر دے، اور اس جنت کا ہمیں وارث بنا دے جس جنت میں اللہ کے پیغمبر بھی ہوں گے، ابو بکر و عمر و عثمان و علی بھی ہوں گے،
اہل بیت بھی ہوں گے اور صحابہ پیغمبر بھی ہوں گے. اللہ ہمیں اس جنت کا وارث بنا دے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.